لوگ فساد میں پڑ کے فتنے پھیلا دیے. ایک روایت دیتے ہیں اور سر کی درد بن جاتے ہیں. ایک بندے نے روایت لگا دی کہ ٹھیکے پر زمین دینا حرام ہے. کسی نے سمجھایا کہتا جی میرے دے فتویٰ کروا دے پہلے. میں نے کہا بھائی آپ بھی کوئی بھی نہیں لگا رہا, یہ کوئی آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, آپ کا دین ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے. پھر اس کو اور حدیثیں بتائی تو خیر بات وہاں پہ رک تو گئی. لیکن آج کل کے دور میں کوئی اتنا ہمت نہیں رکھتا کہ غلط بات کرنے کے بعد وہ مان جائے. ایسے مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے اللہ پناہ دے. تو خیر میں بات لمبی کر گیا, معذرت چاہتا ہوں. ضروری تھی. دعا مانگتے ہیں ہم, اللہم اغفر لحینا, یا اللہ ہمارے زندہ کی بخشش فرما, ومیتنا, اور ہمارے فوت شدہ کی بخشش فرما. اب یہ دعا رسول اللہ نے سکھائی. ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں فوت شدہ کی مغفرت. ذرا یہ تو بتاؤ کہ پہلے زندہ کا ذکر کیوں کیا گیا اس دعا میں؟ تو وہ حقیقین فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار اللہ سے دعا مانگتا ہے, وہ خود گناہگار, خود قابل اعتراف ہوتا ہے, وہ پکڑ کے قابل ہوتا ہے, تو اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو اس کی گناہ کی وجہ سے ممکن ہے. اور ایک وہ بندہ ہے جس سے اللہ نے معاف کر دیا ہو, وہ دعا مانگے تو اس کی قبول ہوگی, کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان گناہ کا پردہ حائل نہیں ہے. تو رسول خدا کی حکمت ہے. دیکھو جو الفاظ حضور کی زبان سے نکلتے ہیں وہ قبول ہوتے ہیں. جو ہم خود پڑھتے ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو نبی پاک کی زبان سے نکلے وہ قبول نہ ہوتے تو حضور کی زبان سے نہ نکلتے. میرے نبی نے فرمایا اللہم اغفر لحینا, جب بندہ فوت شدہ سامنے ہے ہم دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارے زندہ کی بخشش فرما. کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں, تیری بارگاہ سے اپنے مسلمان بھائی کا رحم مانگنے آئے ہیں, تو اس کے لیے رحم مانگنے سے پہلے ہمیں تو معاف کر تاکہ ہم گناہگار نہ رہیں. اب یا اللہ تو نے اپنے کرم سے ہمیں بخش دیا, وہ مچھی دینا جیسے ہمیں بخش دیا ہمارے فوت شدہ کی بھی مغفرت فرما. دوسری حکمت اس میں ایک اور بھی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو مردوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور زندوں پر کم دیتے ہیں. باپ زندہ ہو, دوائی لے کے دینے کے لیے بھی اس کو اپنی اولاد کے ساری کو باری باری کہنا پڑے گا. بعض اوقات پھر بھی پیسے پورے نہیں ہوئے تو میڈیکل سٹور والے کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی, کسی ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. جب مر جائے گا تو وہی اولاد اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگوں کو دینے کی نہ رہی ہوگی. احساس نہیں ہے کہ وہ لاکھوں روپے اپنی زندہ پر خرچ کیے ہوتے. وہ پھل اور فروٹ کے جو تاش ہم نے ختم میں رکھے, وہ جب یہ زندہ تھا تو اس کو روزانہ ایک فروٹ لے کے دے دیا کرتے تو اس کا فائدہ ہو جاتا. کرے بات میں بھی لوگوں کو کھلانا ثواب ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ تھوڑا بھی کھلا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا, اس حدیث پہ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں, پڑھنے جنازہ آئے ہو, ذکر پہلے زندہ کر کے حضور نے یہ پیغام دیا, جنازہ پڑھنے والوں رب سے پہلے زندہ کی مغفرت مانگ رہے ہو, پھر فوت شدہ کی مانگ رہے ہو. اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ بخشے ہوئے کی دعا زیادہ قبول ہوگی, اور دوسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ فوت شدہ سے زندہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں, اس کا خیال رکھیں. اب فوت شدہ ایک قبر پر لوگ جھگڑ پڑتے ہیں, فوت شدہ کی قبر پر جھگڑ پڑتے ہیں, فوت شدہ کے جنازے پر لوگ جھگڑ پڑتے ہیں, لیکن زندہ سے پیار کیا ہوتا, زندہ سے محبت کی ہوتی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, کسی کا باپ فوت ہوا, اس نے قتل کروایا, نعت پڑھ رہا ہے ایک بندہ, غیر شرعی اور ڈرامائی نعت خان جو ہوتے, اور جب پڑھ رہا ہے تو 5-5 ہزار کے دونوں چودھری مقابلے پر اس کے ہاتھ پہ لوٹ رکھتے. وہ اگر آپ اس ویڈیو میں بھی گرے تو 50-60 ہزار بنتا ہے. اور ایسے لوگ بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. میں اپنے نام پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں گے, پڑوسی بھوکا ہوگا, بہن کو جائیداد سے حصہ نہیں دیں گے, ماں دوائی کے لیے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہوگی کہ مجھے دوائی لے کر دو. کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوتگی مہنگی کر دو، کہ غریب آدمی دعا مانگے یا اللہ آج تو نہ فوت ہوئے ابا، آج تو میرے کو پیسے ہی کوئی نہیں گھر کھانا کھوانے واسطے، جڑا لشکر آنا ہے کھانے واسطے انہوں کون کھوانے۔ ایسے ہوتا ہے نا، پہلے دور میں جب کوئی بندہ فوت ہوتا تھا تو اہل محلہ اس گھر میں 3 دن کھانا بھیجتے تھے۔ اب اہل محلہ 3 دن اس گھر سے کھانا کھانے آتے ہیں۔ کیا اسلام نے یہ حکم دیا ہے؟ بالکل اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ فوت شدہ کے ساتھ ہمدردی کرو، اور اگر کسی کے بچے نابالغ ہیں تو اس کی جائیداد میں سے تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا، اور بندہ فوت ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے مال سے لوگ کھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی، وہ کیا یتیم کا مال آپ کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ الذین تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، وراثت کے مال سے ہپ ہپ کر کے کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کا ذکر فرمایا تھا قرآن میں۔ اور آج بندہ فوت ہوتا ہے، بچے اس کے بیچارے مظلوم ہوتے ہیں بعض اوقات، اور پورا محلہ کیا پورا شہر اتر آتا ہے وہاں پہ اس کی جائیداد سے کھانا کھانے کے لیے، جہاں سے ایک لقمہ کھانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ لیکن مجال ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اس سے ہٹے، علماء تو نہیں کہتے کہ اس طرح کرو۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، میں آپ کو رب العزت کی قسم دے کے کہتا ہوں، کوئی ایک بندہ مجھے بتائے کہ کسی عالم نے کہا ہو کہ فوتگی پر آپ دیکھے چڑھائی کرو، بتاؤ کسی کو کسی عالم نے کہا ہے؟ تو عالم نہیں کہتے، یہ ہماری رسمیں ہیں، رسمیں جو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی مطلع فکر کے عالم نے کبھی کہا ہے کہ شادی پر بے پردہ لڑکیوں کو لے کے مہندی کے وہ کریں، آپ سڑکوں میں چلیں؟ کسی عالم نے کبھی کہا؟ یہ ہماری رسمیں ہیں، اور ہم اس سے نکلیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن کیا کریں، نہیں نکل رہے۔ اگر یہ بات صحابہ میں ہوتی تو کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ حضرت عمر سوچتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تو سارے مکے والے میرے بیلی سجد کے آن کے دین چھاڑ گیا تو والے پیو دادے دا، تو رشتہ داروں کے ڈر سے تو وہ پھر مسلمان ہی نہ ہوتے۔ لیکن نہیں، صرف یہ کہ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی مصطفیٰ کے صحابہ نے۔ اور رشتہ داروں کا کیا خوف؟ رب کا خوف تھا، دوجا کوئی خوف انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے میرے نبی کے صحابہ نے۔ ہمیں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے نا، باقی تو نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یار بات پھر لمبی ہوگی۔ صرف یہ نہیں کہ کھانا کھاؤ چلے جاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو عزت عطا فرمائی، یا اللہ ہمیں زندہ کو بخش دیا، اب مردہ کو بخش دے۔ یہاں یہ پیغام یہ ہے کہ پہلا حق زندہ کا ہے، بعد والا حق فوت شدہ کا ہے۔ وشاہدینا، یا اللہ جو آئے ان کی بھی بخشش فرما، وغائبینا، جو نہیں آ سکے ان کی بھی بخشش فرما۔ یہاں بھی میں روکوں گا 1 منٹ کے لیے کہ ہمارے طرف تو جو نہ آئے ہم اس کے لیے پنجابی کہہ لو بیار بنا لیں، ہم تو اس کے ساتھ بیار نکالتے ہیں، دشمنی بنا لیتے ہیں۔ میرے پیو دے جنازے پہ نہیں آیا سی، ساڈا بائی کاٹ۔ کس نے کہا کہ بائی کاٹ کرو باپ کے جنازے میں شامل نہ ہونے والے؟ اگر ایسا ہوتا تو اسلام جنازے کو فرض عین کرتا۔ اسلام نے فرض کفایہ اس لیے رکھا کہ کچھ مسلمان پڑھ لیں، سب سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اسلام کیا کہا ہے کہ فرما رہا ہے شاہدینا، جو آگے ان کی بھی بخشش فرما یا اللہ، وغائبینا، اور جو نہیں ہے ان کی بھی بخشش فرما۔ زبان سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں جو نہیں ہے یا اللہ ان کی بخشش فرما، اور عملی لحاظ سے تو ہم ان سے ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی جنازے پہ نہیں پہنچا تو جس نے ناراض ہونا ہے وہ دعا میں سے غائبینا کا لفظ نکال کے دکھائے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کوئی جنازے پہ نہ بھی آئے اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگنے کا۔ اور ہم قرآن تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں کیونکہ پڑھتے ہی نہیں۔ ہم قرآن ویسے نہیں پڑھتے، ترجمے کے ساتھ کون پڑھے گا؟ قرآن حکیم کا ایک مسئلہ ایک دن ضرورت پڑی تو بیان کیا میں نے، بڑا عام مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کوئی آ کر دروازہ بجائے، اگر اندر سے آواز آئے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا، دوبارہ آ جانا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا
وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ۔ ایمان سے بتانا، آپ میں سے کوئی بھی کسی کے دروازے پہ چلا جائے، اندر سے وہ بولے کہ واپس چلے جاؤ، بتاؤ ناراض ہو جائیں گے ہم کے لیے؟ اسی بول دے گیا سانوں نے آقا واپس چلے جاؤ، ناراض ہوں گے نا۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قیل لکم ارجعوا فارجعوا، جب تمہیں کہا جائے چلے جاؤ پھر آ جانا، تم چلے جاؤ۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ ناراض ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہم ناراض ہوتے ہیں، کس نے کہا ہے ہمیں ناراض؟ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی دو مسلمانوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو بھی گیا، فرمایا جو اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تلقی نہ رکھے۔ لیکن ہم سالوں سال ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، پھر جب بہن فوت ہو جاتی ہے تو بھائی کہتا ہے میں جی میرے پیچھے پیودی پاک گیا، اندے تک کفر نہیں دے مانگا، ساری زندگی بلایا نہیں ہوتا، بات نہیں کی ہوتی۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ پہلے زندہ کی دعا مانگو، بعد میں فوت شدہ۔ اب زندہ کے ساتھ سلام دعا نہیں تھا، فوت شدہ ہوا تو یہ بڑی ساری تورے والی پگ باندھ کے چلا گیا جی میں پاگی ہوں۔ اسلام نے تو نہیں کہا۔ آج میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اسلام نے نہیں کی اور ہم کرتے ہیں۔ زندہ بھائی تھا تو ناراضگی میں وقت گزر گیا، فوت ہوا تو آنکھیں لال کر کے آ گیا رونے کے لیے۔ رونے کے لیے میرے ابے دا بڑا پتر سی، میں انہوں کبھی بلایا ہی نہیں، تو اونچی اونچی آواز لگا کے رو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتے کو زمین و آسمان بنانے سے 40,000 سال پہلے پیدا فرمایا، اپنے سامنے کر کے فرمایا کہ رحم کے رشتے جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ یہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، فرمایا بشاہدینہ جو آ گئے ان کی بھی بخشش فرما، بغائبینہ جو نہیں ہے ان کی بھی۔ اسلام بخشش مانگنے کا حکم دے رہا ہے اور ہم ناراض ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، جو ہم میں سے جسے بھی تو زندہ رکھے اسلام پر رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جسے تو موت دے ہم میں سے اسے ایمان کی حالت میں موت دے۔ اسلام اور ایمان کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اسلام کی اعمال کو بجا لایا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے رسول کی